السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رکوع تک ہم مکمل کریں گے آج کی آیات کو۔ لفظی ترجمہ دیکھیں ان آیات کا۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو مثابتاً بار بار لوٹنے کی یا پلٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامناً اور امن کی جگہ واتخذوا اور حکم دیا کہ تم بناؤ من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو مصلی یا جائے نماز وعہدنا اور ہم نے حکم دیا عہد لیا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف ان کے طاہرا تم دونوں پاک کرو بیتیہ میرے گھر کو لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل اے میرے رب تو بنا بلدن اس بلدن شہر کو آمناً امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من آمنا جو کوئی ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ قالا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور کتنی بری ہے وہ پھرنے کی جگہ وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ربنا وہ یہ دعا کرتے ہوئے تعمیر کر رہے تھے کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تقبل منا تو قبول کر ہم سے یہ نیکی انکا انت السمیع العلیم انکا بے شک تو انتا تو ہی السمیع خوب اچھی طریقے سے سننے والا العلیم خوب اچھے طریقے سے علم رکھنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا تو ہمیں بنا دے مسلمین مسلم یا فرما بردار لکا اپنا اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے بھی
उम्मतन एक जमात मुस्लिमतन लक अपनी फर्मा बरदार व अरीना और सिखा दे हमें मनासिकना हमारे मनासिक या हमारी इबादत के तरीके व तुब अलैना और तू हम पर तवज्जो फरमा इन्नका बेशक अंता तू ही अत्तवाबू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला अर्रहीमु बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। रब्बना ए हमारे रब वबाथ तू भेज फ़ीहिम उनमें रसूलन एक ऐसा रसूल मिनहुम उन्हीं में से यतलू वो तिलावत करे अलैहिम उन पर आयाती का तेरी आयात व युअल्लिमुहुमुल किताब और वो सिखाए उन्हें किताब वल हिकमत और हिकमत व युज़क्कीहिम और तज़किया करे उनका पाक करे उनको इन्नका बेशक अंता तू ही अल अज़ीज़ु बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गालिब है अल हकीमु खूब हिकमत वाला है। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ीद कुछ खुसूसियात बता रहे हैं। हमने पहले ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश को पूरा फरमाया जो उन्होंने अपनी औलाद के बारे में की। और कुरान पाक में आप इंशाल्लाह सूरह अल-अन्कबूत में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिन नबुव्वत वल किताब और हमने नबुव्वत और किताब को उनकी औलाद में कर दिया। यानी कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्दन नबी मबूस फरमाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो भी किताब नाजिल हुई वो औलादे इब्राहीम में ही रही और जितने भी नबी आए वो भी औलादे इब्राहीम से ही आए। उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी बताया था पिछली आयत में कि मेरा वादा ज़ालिमों के लिए नहीं, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी ऊंची शान के बावजूद, इतनी मंजिलत और मर्तबे के बावजूद भी जो नाहल्फ होगा, जो जालिम और मुशरिक होगा तो वो फिर शकावत से महरूम रहेगा, उसे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बचाने वाला कोई भी नहीं। और बेसिकली जो पैगंबर ज़ादगी थी ना उसकी जड़ काटी गई कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि मन बता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नस्बहु कि जिस शख्स को उसका अमल पीछे छोड़ देगा उसका नस्ब उसे आगे लेकर नहीं जा सकता। कि अगर आपके अमल में कमी है तो आपका हसब नसब होना, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना जो चलो जी जो मर्जी करो, है तो सैयद फैमिली से और है तो फलां फैमिली से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ कह दिया। आपको याद होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और प्यारी साहबजादी जिनके लिए दुनिया में बशारत दे दी गई कि वो जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, उनके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़ातिमा मेरे माल से जो मांगना चाहो मांग लो, लेकिन रोज़े क़यामत में तुम्हारी किफ़ायत नहीं कर सकूँगा। तो सोचें कि अगर नबी अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते तो आप और मैं, हम उनकी इताअत के बगैर कहाँ जाएंगे। हमें ज़रूरत है उनकी इताअत करने की। बनी इसराइल ने नाशुक्री की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की, अब अगर वही काम हम करेंगे तो हमारा क्या अंजाम होगा। ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये सारी बात इसीलिए बताई कि हमारा भी वही अंजाम होगा। जैसे वो ज़लीलो ख्वार हुए, आज देखें मुसलमान भी हो रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि कामयाबी का दारोमदार हमारे अपने अमाल पर है। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम चीज़ नोट करिएगा, आपको कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो तज़किरा मिलेगा वो मूसा अलैहिस्सलाम का मिलेगा और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे और उनका ज़िक्र ही उनकी आजमाइश से शुरू हुआ। ये जो हमने आयत पढ़ी यहाँ पर कुरान पाक में पहली दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ और हुआ भी उनकी क्वालिटीज़ और सलाहियतों की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जब आजमाया और वो आजमाइश में पूरे उतरे तो अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। वो उन ख़ास लोगों में शामिल हो गए जो वाकई इस मर्तबे के लायक थे और अल्लाह ने फिर उनकी औलाद में, उनकी ज़ुर्रिया में हमेशा के लिए नबूवत का सिलसिला जारी किया। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए घर बनाया बैतुल्लाह। 2 किबले बने और दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाए। पहला काबतुल्लाह और दूसरा बैतुल मक़दस, दोनों नस्ल इब्राहीमी से ही चले। जब तहवील किबला का जिक्र आ रहा है तो बताना ये भी मकसूद कि दोनों किबलों का जद्द अमजद भी इब्राहीमी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही बनाए गए।
تو اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب بنایا جا رہا تھا بیت اللہ کو، تو بیت اللہ کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پلٹ پلٹ کر آیا جائے، جہاں گھوم پھر کر بار بار انسان آئے، اسے کہتے ہیں مثابہ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا گھر بنایا انہوں نے جہاں لوگوں نے عبادت کے لیے آنا تھا اور بار بار پلٹ پلٹ کر آنا تھا۔ اب یہ مثابہ کا دو طرح سے مطلب لیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو انسان ایک دفعہ خانہ کعبہ سے ہو کر آ جاتا ہے، اس کا بار بار دل کرتا ہے کہ میں بار بار جاؤں، میں دوبارہ زیارت کروں، میں دوبارہ اللہ کے گھر کو دیکھوں، بار بار آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اور یہ شوق ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کبھی تسکین نہیں پہنچتی۔ یہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان کا دل مچلتا ہے میں ایک دفعہ اور ہو آؤں، ایک دفعہ عمرہ اور کر رہا ہوں، ایک دفعہ حج اور کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے ایک تو اس لیے مثابہ بنایا، دوسرا اس لیے بھی بنایا کہ انسان، اور دوسری اس کی خصوصیت کہ وَأَمْنًا، امن کی جگہ بنایا۔ امن ایسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جا کے جو سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو حرم کی حدود تھی نا، اس میں کسی جانی دشمن سے بدلہ نہیں لیتے ہوتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کے احترام کو باقی رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امن میں ہے۔ آج بھی آپ جا کر اگر دیکھیں تو وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ نماز کے ٹائم پہ اپنی دکانیں ایسی کھلی چھوڑ جاتے ہیں، وہاں یہ فکر نہیں ہوتا کہ چوری ہو جائے گی، وہاں امن و امان آج بھی ویسا۔ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے مکہ کو اسی دن حرام قرار دے دیا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ نہ وہاں کا درخت کاٹا جائے گا، نہ وہاں کا شکار بتکایا جائے گا، اور نہ وہاں کی گری پڑی کوئی چیز اٹھائی جائے گی۔ البتہ اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے، یعنی جو کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا کر اعلان کروائے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اصغر نامی ایک گھاس ہے، اس کا اکھیڑنا جائز فرما دیجئے، کیونکہ وہ گھروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ یہ اصغر جو ہے وہ ایک جھاڑی تھی جو خوشبودار ہوتی تھی اور لوگ گھروں اور قبروں میں لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اصغر اکھاڑنا جائز ہے۔ تو مکہ کی حرمت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت کا گھر بنایا، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے خانہ کعبہ کی حرمت کا پتہ چلا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو اجتماع کی جگہ بنایا، بار بار پلٹنے کی جگہ بنایا، اور امن کی جگہ بنایا۔ اور جیسے ہم نے بات کی کہ مثابہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی جگہ، اور حج کرنے سے بھی انسان کا دل صاف ہوتا ہے، دوبارہ حج کرنے کی لگن رہتی ہے، اور بار بار دل میں تمنا آتی ہے کہ میں دوبارہ سے جاؤں۔ اور اسی وجہ سے ہی تو دنیا کے ہر کونے اور ہر گوشے سے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آتے ہیں، نہ رنگ اور نسل کی فکر اور نہ ملک اور قومیت کا ڈر، اور سب کے سب جوک در جوک آتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جو حج کے مقام پہ ہوتا ہے، جو حج کے لیے سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جو حج کے لیے آنے والے لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہی جو جمع ہونے کی جگہ ہے، اسی کو امن کا مقام بھی اللہ نے کہا۔ یعنی کہ جاہلیت کے دور میں بھی یہاں لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، امن و امان ہی رہتا تھا۔ اسی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کے لیے کہا کہ یہ زمین پر بننے والا پہلا گھر ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا وہ مکہ میں ہے، جو برکت والا اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات، اسی میں آیات ہیں واضح، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور
खाना काबा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ और वजूहात की बिना पर भी आलमी मरकज़ करार दिया, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मकाम वही ये है कि मकाम वही के लिहाज से मरकज़ शरीयत है ये, मरकज़ी अहकामात वहाँ नाजिल हुए, इनकलाबात वहाँ से आए, तहरीक इब्राहीमी वहाँ से चढ़ी, और इनकलाब मोहम्मदी का मरकज़ बना खाना काबा और मक्का मुकरमा। इबादात के लिए तमाम के तमाम जहानों का किबला बना, हज की अंजामदही के लिए मुसलमानों का बहुत बड़ा मरकज़ बना, और हर तरफ अमन और आतशी का गहवारा बना। लिहाजा हरम के अहाते में इंसान और हैवान अपनी अपनी जगह ये तो हैं ही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ की नबातात को भी महफूज किया। जैसा हमने हदीस में देखा कि असगर घास के अलावा कुछ भी वहाँ पौधों में भी नहीं काटा जाता। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हमने हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। अल्लाह ने इमाम बनाया तो इमाम के लिए फिर अब मुसल्ला भी फिक्स कर दिया। अब ज़रा यहाँ इसको अगर आप चेक करें कि इमामत का काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला और इमाम की जगह फिर मुसल्ला बन गई, और क्या कहा कि इस घर को नमाज की जगह बनाओ, मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम को मुसल्ला कहा गया। मकाम कहते हैं खड़ा होने की जगह को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे तो वो पत्थर जिस पर वो कदम रखते वो मकाम इब्राहीम है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें निशानी रखी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, उसमें वाज़िया निशानियाँ हैं मसलन मकाम इब्राहीम। और आप मकाम इब्राहीम में निशानी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को महफूज किया। कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। एक चटियल पत्थर पर किसी इंसान के कदमों के निशान होना ये अपने आप में एक मौइज़ा और निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे सबके लिए निशानी बनाया। आजकल के दौर में ऐसा पॉसिबल है कि आप सीमेंट पे पाँव रखें और आपके पाँव के निशान आ जाएं, लेकिन उस ज़माने में एक ऐसे पत्थर को जो चटियल हो, जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाए और वो भी स्लिप हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें भी अपने प्यारे नबी के कदमों को महफूज रखा। तो मकाम इब्राहीम वाकई में वाज़िया निशानियों में से है, और इसी से हमें मकाम इब्राहीम की अज़मत का भी अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों को महफूज किया। मकाम इब्राहीम से मुराद कोई ख़ास पत्थर नहीं है, बल्कि असल में वो पूरी जगह ही मकाम इब्राहीम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर आबाद हुए थे। लेकिन जो बात हमारे यहाँ सल्फ़ में चलती आ रही है और जिसके बारे में बहुत पुख्ता रवायात हमारे स्कॉलर्स के पास मौजूद हैं कि जिस तरह हजर अस्वद जन्नत से आया था, ऐसे ही ये भी एक पत्थर है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लाया गया था, और वो उस वक्त लाया गया था जब खाना काबा की तामीर के दौरान आप उस पर खड़े होते थे, और जैसे जैसे तामीर ऊपर जाती ये पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता जाता, और इस पत्थर पर आपके कदमों के निशानात आज भी मौजूद हैं, और इसी पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। आज भी वो पत्थर एज इट इज़ महफूज है। और बैतुल्लाह का जो तवाफ़ है, जब तवाफ़ किया जाता है तो तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद उसके पास 2 रकत नमाज अदा की जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मकाम इब्राहीम को तो जाए नमाज बनाया, और यहाँ दूसरा हुक्म दे दिया कि मेरे घर की ततहीर भी करो। अनतहिरा, तोहिरा का मतलब है तहारत रखना, ततहीर करना, और ये तहारत ज़ाहिरी भी होगी और बातनी भी होगी। ज़ाहिरी कैसे कि बैतुल्लाह की ज़ाहिरी सफाई, जैसे आज भी बैतुल्लाह में आप जाकर देखें इतनी सफाई है, इंतहाई हद से ज़्यादा सफाई। और फिर बैतुल्लाह में ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ बातनी सफाई का भी तज़किरा है। वहाँ जाकर जो ज़ायरीन वहाँ जाते हैं उनके दिलों की क्या हालत होती है अल्लाह जानता है, कि वहाँ जाकर इंसान के दिल में ना कोई कोफ्त रहती है और ना कोई कदूरत। इंसान अंदर से उसकी तौहीद पुख्ता हो जाती है, उसके अंदर से कुफ्र और शिर्क बिल्कुल निकल जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे बिल्कुल साफ़ कर देते हैं।
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہاں پر جانا نصیب کریں، ہمیں مقام ابراہیم دیکھنا نصیب کریں، ہمیں بیت اللہ دیکھنا نصیب کریں، کیونکہ مقام ابراہیم کو آج بھی ایک شیشے میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ہر حاجی جا کر اس کو دیکھتا ہے، ہر معتمر طواف کرنے والا اسے بآسانی دیکھ سکتا ہے، اور وہاں جو ہے 2 رکعت پڑھنے کا حکم بھی اسی وجہ سے ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مقام ابراہیم دیکھنے والا بھی بنائے، اور ہمیں وہ جو بیت اللہ کے لیے صفائی کا کہا گیا ہمارے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو، ہمیں بھی وہ ظاہری اور باطنی صفائی کرنی نصیب کرے۔ ہم وہاں جا کر اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا شرف بھی جو ہے وہ ہمیں وہاں جا کر اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا شرف بھی ملے، اور ہمیں وہاں جا کر اپنے دلوں کو صاف کرنے کا شرف بھی ملے۔ ہم وہاں جائیں تو ہماری روحیں بھی پاک اور صاف ہو جائیں۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ اس کے گھر کو پاک رکھیں۔ میرا گھر کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کی اہمیت واضح کی، اور یہاں خانہ کعبہ کی پاکیزگی اور اس کی صفائی اور رونق افزائی کا اہتمام، اس کی طرف ترغیب ہے۔ اور حکم کیا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہر الائش سے اور ہر طرح کی آلودگی سے اللہ کے گھر کو پاک رکھو، اور اس کا فرش بھی گرد و غبار سے آلودہ نہ ہو، اور اس کی دیواریں بھی دھبوں سے آلودہ نہ ہوں، اور اس کے چھت بھی مکڑی کے جالوں سے آراستہ نہ ہوں۔ ہر طرح کی صفائی جو ظاہری ہے وہ بھی، اجلا فرش، صاف ستھری اور آئینہ دار دیواریں اور پاک چھتیں، اور اسی کی وجہ سے اس صفائی جو ظاہری صفائی ہے، اسی کی وجہ سے جو وہاں عبادت کرنے آئے گا وہ دل جمی سے عبادت کر سکے گا، اس سے وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوگا کہ وہ اپنے رب کو ویسے یاد کرے جیسا یاد کرنے کا حق ہے، کیونکہ ظاہری پاکیزگی کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا یہ مقصود ہے ان کا کہ ظاہری صفائی اگر اتنی دل جمی سے کی جائے گی تو یقیناً کفر و شرک کی غلاظت سے بھی اسے پاک کیا جائے گا، اور یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کو اپنا گھر کہہ کر اور اس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جو عہد لیا، اس عہد کی وجہ سے اس گھر کی اہمیت بتائی۔ اللہ نے کہا بیتی، یہ میرا گھر ہے، نسبت اپنی طرف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی عظمت اور شان کو مزید بلند کیا۔ اور پاک رکھنے سے مراد یہ بھی کہ بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر باقی خرافات سے بھی گھر کو پاک رکھا جائے، اور یہ واجب ہے وہاں کی صفائی، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس کو صاف اور پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ مستقبل میں بھی یہ گھر ہمیشہ طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کا مرکز رہے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، اور خانہ کعبہ انسانیت کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے، اور امن کا گہوارہ بھی ہے۔ لہٰذا بیت اللہ کو، اور بلکہ صرف بیت اللہ کو نہیں، ہر مسجد کو ہر قسم کی آلودگی اور خرافات سے پاک رکھنا چاہیے۔ عبادت گاہیں جتنی بھی ہیں، اللہ کے گھر جتنے بھی ہیں، ان کی ظاہری نجاست سے پاک رکھنا بھی ضروری، اور وہاں پر آنے والوں کی باطنی صفائی بھی ضروری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اس کا نام یاد کرنے کا حکم اللہ نے دیا، ان میں صبح اور شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے گھروں میں اس کی صفائی اور تعظیم، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں پر بات نوٹ کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو ذمہ داری کیا دے رہے ہیں کہ ان طہرا بیتیہ، کہ صاف کرو میرے گھر کو، یعنی کہ مسجد کی صفائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی صفائی ذمہ داری دی گئی اس وقت کے پیغمبر کو، وقت کے رسول کو۔ تو مسجد کی صفائی کرنا کتنے اجر و ثواب کا کام ہے، یہ ہمیں اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو، اور اگر ہم اپنے اوپر اپنی ذات پر یہ بات لے کر جائیں تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو پاک کریں،
صاف کریں، اور کس کے لیے کریں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، اور یہ حرم کعبہ کے لیے بھی ہے۔ اور باقی مساجد کی صفائی کا احترام بھی، جو ظاہری صفائی ہے اس کا احترام اور اہتمام دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں، کہ ہم مسجد میں حد الامکان گندگی پھیلانے سے بھی پرہیز کریں، اور صفائی کا خیال مسجد کے اندر بھی رکھیں، اور جب جب موقع ملے تو مسجد کو صاف کرنے کا کام بھی کریں۔ مسجد کو صاف رکھنا اور اللہ کے گھر کو صاف رکھنا انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام اب جیسے جیسے تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ کی، تو ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا؟ اے میرے اللہ، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اس گھر میں ہمیشہ امن ہو، اور یہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور فتنہ اور فسادات سے یہ جگہ دور رہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے آباد ہونے والوں کو پھلوں کا رزق اختیار کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اگر آپ غور کریں تو دعا کرتے ہوئے احتیاط برتی گئی، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آپ جب کہا کہ اے اللہ صرف بنی اسماعیل کو جو ہے وہ پھلوں کا رزق عطا کر، نہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، قیامت پر اور جو تجھ پر ایمان لائے گا اس کو تو آخرت تک رزق عطا کرنا۔ اور ان کی پہلی دعا میں جو لفظ ہے نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب مختلف ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں قَالَ، اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کی دعا کی تھی، اللہ نے کیا کہا کہ میرا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے متعلق نہیں۔ یہاں جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے۔ اب جب رزق کی معاملے کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا رزق میں دوں گا، ہر شخص کو میں رزق دوں گا، لیکن جو کفر کرے گا اس نے فائدہ تھوڑے ٹائم کے لیے اٹھانا ہے۔ جو کفر کرے گا اسے میں چند روزہ دنیا کی زندگی کا تو ساز و سامان دوں گا، لیکن اگر یہ لوگ ایمان سے محروم ہوں گے تو میں انہیں امامت میں شامل نہیں کروں گا۔ دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مال و متاع ملتا رہے گا، اور جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو انجام کیا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، ایسے عذاب کی جانب جو انتہائی شدید ہوگا۔ اچھا، یہاں اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلے پورشن کا ذکر کیا گیا اس میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگی، امامت مانگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دنیا اور رزق مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا ان آیات کے ذریعے کہ ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے دنیا اور آخرت دونوں مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے میری غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی مل جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے مانگیں گے اور دل کھول کر مانگیں گے۔ تو جو دعائیں بچوں کی حق میں ماں باپ نے کی ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، وہ اب ہمیں ان آیات میں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے گئے ایک بنجر زمین میں، ایک صحرا میں، اور وہاں پر مانگ کیا رہے ہیں؟ پھل اور میوے، پاکیزہ کھانا، ٹھیک ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر نظر کوئی اسباب نہیں آ رہے کہ ہاں یہاں پر کوئی پھل ہوں گے، درخت ہوں گے، چشمہ ہوگا، پانی ہوگا، نہیں، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ پر جو ہے وہ مکمل بھروسے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ اور اب ذرا جا کر دیکھیں دنیا میں ہر طرح کا پھل آپ کو وہاں ملے گا، ہر طرح کا فروٹ وہاں موجود ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنی نیکیاں کرنے کے بعد دعا مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا،
اور قبول بھی ایسے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آپ کے اور میرے لیے ان کے عمل کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے پیش کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں دنیا میں اسے کچھ نہ کچھ فائدہ تو دوں گا، کیونکہ اس کے لیے خیر ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، میں دنیا تو دوں گا۔ یعنی کہ شروع میں ہمیں موقع ملتا ہے، چانس ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نعمتیں دیکھ کر شکر گزار بنائیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ نعمتوں کا آنا اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پھر میں انہیں جہنم کی طرف پلٹاؤں گا، آگ اور جو ہے وہ جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کہ وہ تو بری پہنچنے کی جگہ ہے، وہ تو پلٹنے کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس برے ٹھکانے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے دو دعائیں کی، شہر میں امن ہو، امان ہو، فساد نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اور شہریوں کے لیے کھانے پینے کے سامان کی فراوانی ہو۔ اور یہ دعا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو دین اسلام کا مرکز بنانا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ عرب کی زمین پر نہ تو اس وقت امن تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش۔ عرب میں امن و سکون کی کمی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے۔ ایسا علاقہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا، اور چونکہ مکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور ریگستان کے درمیان میں ہے، نہ وہاں کھیتی باڑی ممکن ہے اور نہ زراعت، اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اور یہ علاقہ آج بھی زراعت سے اور زرخیزی سے محروم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ نے شہر مکہ میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی آل کو اس پرخطر علاقے میں بھی امن فراہم کیا، بیرونی اور اندرونی دونوں خطرات سے امن و امان کی ضمانت دی۔ داخلی امن کے لیے حرم کی حدود میں داخل ہونے والے ہر شخص کو ہر قسم کی اذیت اور نقصان سے محفوظ قرار دیا، بلکہ ان حدود میں بسنے والے جانوروں اور نباتات کو بھی امان دیا، جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا۔ پھر بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے حج و زیارت کے 4 مہینوں میں لڑائی اور خون ریزی کو حرام قرار دیا گیا۔ ہم نے پڑھا حرمت کے 4 مہینے ہیں، اور 4 مہینے اس مقصد سے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیے گئے کہ ان 4 مہینوں میں خون ریزی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آگے آپ نے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ولکرم کا 30 پارہ کیا ہے، تو ہم نے سورہ القریش میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے کیا 12 چشمے نکالے، من و سلوا دیا، اس کے بعد بعد والوں کے لیے بھی کتنے آج تک دور حاضر تک ہر طرح کے پھلوں سے آراستہ وہ جگہ ہے، وہاں ہر چیز آپ کو ملے گی، بے شک وہاں وہ نہیں اگتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے وہاں ہر چیز ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ سورہ قصص میں پڑھیں گے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا اور جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا
کہ کعبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تو کعبہ وہاں پر پہلے بھی بیت المحرم کے نام سے موجود تھا، کیونکہ سورہ ابراہیم کی ایک آیت آتی ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں ہی مکہ کی سرزمین میں بسانے کے لیے آئے، اس وقت بھی خانہ کعبہ بیت المحرم کے نام سے موجود تھا۔ اور اگر ہم تاریخ کعبہ کو دیکھیں تو دوبارہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور جب ذبیحہ کا حکم دیا گیا تو اسماعیل علیہ السلام ظاہر ہے جب ان کی جگہ مینڈا آ گیا، اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں ایک مدت تک باقی رہا۔ بعد میں قوم جالوت تھی جنہیں عمالقہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی، اور اس کے بعد قبیلہ جرہم یعنی کہ یہ قبیلہ مکہ کا متولی تھا، اس نے پھر ازسر نو ان کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی 606 عیسوی میں، جب سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ وہ یہ سعادت خود حاصل کریں اور حجر اسود اٹھا کر خود رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ حل پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبیلوں کے سرداران چادر کے کونے پکڑ لیں، اور جب سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین فیصلہ گوئی تھی کہ جب یہ مسئلہ حل ہوا، اور ام المومنین اماں عائشہ کی ایک حدیث ملتی ہے، ان سے روایت ہے ایک حدیث، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے جس وقت کعبہ کو بنایا تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد میں کمی کر دی؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اسے کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں ایسا کر ڈالتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اگر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حتیم سے قریب کے دونوں رکن شامی اور رکن عراقی کو بوسہ نہ لینے کی وجہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی اس جانب ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تکمیل نہیں ہوئی، اور یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے ہیں بیت اللہ کی دیواریں، تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ قبولیت کی، کہ اے اللہ ہمیں قبولیت بخش ہمارے اس کام کو، کیونکہ تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، ہماری نیتیں بھی تو جانتا ہے، ہمارے ارادے بھی، اور تو جانتا ہے کہ یہ ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے کر رہے۔ یہاں ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جو ہر معاملے میں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ دعا کریں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ تجھ پر ہر طرح سے راضی ہوں، تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی، میں تیری تقدیر پر اور جو تو نے میری قسمت میں لکھا میں سب کے سب پہ راضی ہوں، تو مجھے جیسے مرضی آزما، میں کوشش کروں گی کہ میں ثابت قدم رہوں، میں کوشش کروں گی کہ میں راضی برضا تقدیر رہوں، اور مجھے کئی تقدیر سے کوئی گلا شکوہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم ایمان لائیں تقدیر پر، اس کے خیر کے ساتھ اور اس کے شر کے ساتھ۔
सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस आती है, व तुमिन बिलक़द्र खैरिही व शर्रिही, तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि तुम ईमान लाओ तकदीर पर, उसके शर और खैर के साथ। तो अल्लाह हमें तकदीर पे ईमान लाने वाला बनाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादें या दीवारें उठा रहे थे बैतुल्लाह की, इब्राहीम और इस्माइल तो साथ साथ दुआ कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, नेकी का काम भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुआ भी कर रहे हैं। क्या? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तू हमसे इसे कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू तो बहुत सुनने वाला और इल्म वाला है। ये नहीं कि नेकी की तो डंडोरा पीटा, हाँ मैंने ये भी किया तो ये भी किया, तो फ़लाँ को इतना डोनेशन दिया तो फ़लाँ को इतना डोनेशन दिया, और दिखावे के लिए और ऐलान हो रहे हैं हाजी साहब ने इतने पैसे मस्जिद में दिए और हजियानी साहब ने इतने ख़त्म करवाए और इतनी देगें पकवाई। नहीं, नेकी भी कर रहे हैं, और नेकी के साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल क्या कि दुआ भी कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू इसे कबूल भी फरमा। और इसी तरह हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह तू हमें नफ़ामंद इल्म दे, व अमलन मुतक़ब्बला, और मकबूलियत वाला अमल, ऐसा अमल कि मैं करूं और तू कबूल कर दे, व रिज़्क़न तय्यबा, और हमें पाकीज़ा रिज़्क दे। इससे पता ये चला कि अमाल की कबूलियत के लिए अमाल तो करने ही करने हैं, लेकिन अमाल की कबूलियत की दुआ भी करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी दीन की ऐसी खिदमत करने वाला बनाए जैसे हमारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। हमें अगर नबियों से मोहब्बत है तो हमें नबियों के तर्ज अमल पे अल्लाह चलने वाला बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत दे कि हम इसके लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह तू हमसे कबूल कर ले। अल्लाह हम छोटी मोटी जो अपने इस्तिताअत के मुताबिक मेहनत कर रहे हैं तेरे कुरान के लिए, तेरे दीन के लिए, इससे हमारे हक में कबूल कर, और इससे तू हमारे लिए कबूलियत बख्शते हुए हमें जो है वो कबूल फरमा, और हमें ये काम करने की मज़ीद तौफीक अता फरमा। क्योंकि अगर कबूलियत नहीं होगी फिर हम जितने मर्जी अमल कर लें कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रियाकारी से बचते हुए हमें अमल करने वाला बनाए। अगली दुआ क्या की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बना वजालना मुस्लिमैनि लका व मिन दुर्रियतिना, ए हमारे रब तू हमी में से हमें अपना भी फर्मा बरदार बना, और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार बना, अपना फर्मा बरदार बना। अब यहाँ जो आया ना, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, एक जमात हम में से, तो इस बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, क्योंकि हदीस के अल्फाज आते हैं कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालदा का ख्वाब हूँ। फतहुल बारी में ये हदीस मिलती है। इससे ये भी पता लगा कि जब आप अपने लिए दुआ करें और अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो अपनी औलाद को भी दुआ में शामिल करें। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को दुआ में शामिल किया ना, तो जब खुद दुआ करें तो बच्चों से भी दुआ करवाएं, बच्चों का भी हिस्सा डलवाएं, उन्हें कहें कि तो आप हमारे साथ मिल कर नेकी करें। हम जब अपनी नस्लों को नेकियों पर लाएंगे और अपने साथ लेकर चलेंगे तो यकीनन वो भी कामयाब होंगी। और दूसरी बात कि बड़ी से बड़ी नेकी करके भी हमने इस्तगफार करनी है, बड़ी से बड़ी नेकी करके भी अल्लाह से तौबा मांगनी, अल्लाह से यही कहना, ऐ अल्लाह तू इस नेकी को कबूल भी फरमा, क्योंकि कबूल करना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जो कबूल कर सके नेकियों को। अब चूंकि पहला घर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बनाया गया, अल्लाह की इबादत के लिए, वो बैतुल्लाह था। आगे हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल इमरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है। अब चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया और इसकी बुनियादें रखी, तो दुआओं के साथ बुनियादें रखी, और यही फिर दुआएं नस्ल दर नस्ल चलीं, और आज भी उनका सिलसिला जारी है। आप देखें कि नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वो याद रह गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी औलाद के लिए दुआ की। तो हमें भी अपने लिए, अपनी औलादों के लिए ऐसे ही दुआएं करनी हैं। और फिर हमें इस बात से भी डरना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ضروری، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں مسلم بنا، لکا اپنے لیے، اپنا مطیع فرما بردار بنا، ہم زندہ رہیں تو ایمان پر رہیں، ہمیں موت آ جائے تو ہماری موت جو ہے وہ اسلام پر آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ متقی بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں مسلمین کے ساتھ اٹھائے۔ اور صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اپنی اولاد میں سے بھی امتم مسلمت اللہ، ایسی ایک امت ہو، ایسی ایک نسل جو فرما بردار ہو۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام پہ قائم رہنے والا اور چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں بھی اتنی ہمت دے ہم یہ ساری دعائیں اپنی اولاد کے لیے کر سکیں۔ اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں مناسک حج سکھا، حج کرنے کے قاعدے قوانین بتا، یعنی کہ اے اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اس کو بنانے کے بعد اس کی زیارات اور اس کی جتنی بھی مناسک حج ہیں وہ تو ہمیں سکھا، اور صرف سکھا نہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر اپنی توجہ بھی فرما، ہم پر اپنی شفقت بھی فرما۔ کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک توبہ قبول کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہمارے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو اٹھانا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تو اسی وجہ سے انہیں امام الاعظم، امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ تمام انبیاء کے بھی امام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، فیہم یعنی کہ اس نسل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ اچھا، پھر وہ نبی کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت اور تعلیم دے۔ کتاب کا صرف پڑھنا یا سننا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یتلو تلاوت بھی آ گئی، وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور علم بھی آ گیا۔ آپ کو کتاب کی تلاوت بھی کرنی، آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کا علم بھی لیں، والحکمہ، اور اس میں موجود حکمت بھی سیکھیں۔ ایسے قرآن پڑھنا ہے کہ وہ دلوں میں اترے، اور خالی دلوں میں نہ اترے، وہ عمل میں بھی ڈھلے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی ہو، تزکیہ بھی کرے، دلوں میں تیری محبت اٹھے، آخرت کی طلب ہو، دنیا کا شوق ختم ہو جائے، ہمیں آخرت اچھی لگے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست کمال اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انبیاء کی خوبیاں اپنے نبی کے لیے مانگی، وہ سارے کے سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر یہ ذمہ داری آپ کے اور مجھ پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں، اس کی تعلیم خود حاصل کریں، اسے اپنے عمل میں ڈھالیں، اس سے حکمت کی باتیں سیکھیں، اور پھر یہی حکمت دوسروں تک پہنچائیں، اسی سے اپنا تزکیہ بھی کریں اور دوسروں کا تزکیہ بھی کریں۔ اس قرآن کا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہونا، اس مصحف کا ہمارے پاس ہونا اپنے آپ میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر۔ اس سارے لیکچر سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کے مختلف درجات اور مختلف مراتب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کلمہ طیبہ کا اپنی زبان سے اقرار کرے، لیکن اگر ہم اسلام میں کامل ترین درجے تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول بھی جو ہے ان کے طرز عمل پر بھی چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول بھی دست دعا بلند کرتے ہیں، وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور اسلام کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، فنا فی اللہ کا مقام ہے، کہ جہاں انسان اپنی ذات اور اپنی ہر چیز، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے کیا سیکھا ہم نے، ہر چیز اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاص ہو جائے۔ اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور یہی ہے وہ مقام
ابراہیم، اور یہی ہے وہ تسلیم اور رضا کا مقام جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد سے اپنی فرما بردار امت نکالنا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے تسلیم اور رضا کا مقام مانگ رہے ہیں، اور اولاد میں سے وہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوگی جو امامت کا منصب پائے گی، اور امامت اسی کے لیے مخصوص ہوگی۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں کی آل سے ایک امت مسلمہ قرار دے، اے اللہ ہم دونوں کی آل سے ایک امت بنا۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ امت مسلمہ آپ اور میں، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مخصوص ہیں، اور امت محمدیہ کا یہ جو مقام ہے وہ اور کسی امت کا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا، ہمیں خالص بنا، اپنا متی بنا، اور ہر شر سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ رکھ، اور ہمیں خشوع خضوع عطا فرما۔ اور ہم نے یہی ساری چیزیں اپنے لیے مانگنی، ہمیں اسلام میں ثابت قدمی مانگنی ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا سنی تو جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل میں سے آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور عرب بھی۔ قرآن خود کہتا ہے وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی دلیل کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد اللہ کی فرما بردار رہے، اطاعت گزار رہے، عابد اور زاہد رہے۔ اور اس جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، اور وہ آیت آتی ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم میں اس کو جا کے پڑھیں گے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور آپ اور میں، ہمیں بھی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی دعائیں کرنی۔ اس دعا کو یاد کریں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ اور آپ نے سورہ ابراہیم میں یہ دعا ہے، اور آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ انسان کے مرتے ہی اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس کے 3 کام جاری رہتے ہیں: صدقہ، علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعا کرتی تھی۔ اب ذرا آیات کی ترتیب دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، یعنی کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک مرکز بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس کے بعد اگلی آیت میں آئے ہیں اگر آپ تو اطاعت الہی اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے دعا کی۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنی اولاد کے لیے اور ایک خاص جماعت کے لیے دعا کی جو فرما بردار ہو، پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اچھا، اب یہ سٹیپ چل رہے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہم نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، ایک ایسا مرکز جس میں اصلاح کی جائے گی اور جس میں اللہ کو یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں، اب میری ذات کو، مجھے اور میرے بیٹے کو، ان کو مسلم بنا۔ اس کے بعد ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت اٹھا۔ اس کے بعد کیا دعا کریں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اب یہ دعا کے سٹیپ نوٹ کرتی جائیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے قانون مناسک سکھا، اور ہمیں جتنے بھی دستور ہیں اور تیرے قانون ہیں وہ سکھا۔ اس کے بعد وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور ہمیں ہماری اصلاح کے لیے ہم میں رسول بھی بھیج۔ اب جو شخص ایسا ہو جو کسی قوم کا لیڈر ہو وہ اس سے بہترین دعا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ان دعاؤں میں سے نا، ان آیات میں سے اگر ساری چیزیں نکالیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اتنا بہترین نمونہ، اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی جماعت، اپنی قوم اور فکر سب کی ہے، اور انہی فکروں کی وجہ سے ہی، انہی پریشانیوں کی وجہ سے ہی وہ جگہ جگہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اسی طرح تو دعائیں قبول کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس الکتاب اور وحی الہی میں اس وقت خاتم النبیین تھا
جب آدم علیہ السلام آب و گل میں پڑے ہوئے تھے۔ اب میں تم کو ابتدائی حالت سے خبر دیتا ہوں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، جبکہ وہ بیت اللہ کی بنیاد بناتے وقت کہہ رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہم میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور میں بشارت عیسیٰ ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میرے وضع حمل کے وقت دیکھا کہ ان سے نور نکل رہا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھیج کر قرآن پاک میں انہی کی دعا کا ایک ایک لفظ جمع کیا۔ سورہ جمعہ میں آپ پڑھیں گی سیم چیزیں آئیں گی جو آپ نے اس آیت میں پڑھی، وہی آگے آئیں گی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ ہم نے وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا، منہم یتلو علیہم آیاتہ، انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے سری یا واضح گمراہی میں تھے۔ اب دیکھیں آپ کہ یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے کہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے چیزیں مانگی، ایسا رسول ہو جو تلاوت بھی کرے، تزکیہ بھی کرے، علم کتاب کا اور حکمت بھی سکھائے۔ اور اگر ہم بات کریں لفظ حکمت پر، تو حکمت کا مطلب ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو سمجھنا۔ حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے موقع اور محل پر رکھنا، ایسے قرآن پاک کے احکامات کی تفصیل اور ایسے ان کو بیان کرنا جسے جاننے کے بعد انسان ان احکامات کو اچھے طریقے سے مکمل کر سکے، اور ایسے ہی مکمل کرے جیسے اللہ کی منشا و رضا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں صرف یہی نہیں تھا کہ قرآن سکھائیں، بلکہ ایسے صحیح بیان اور صحیح تفصیل سے بتائیں تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اور اسی حکمت کو ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اسی لیے تو کہتے ہیں سیرت پڑھنی ضروری، سیرت پڑھیں، احادیث پڑھیں تاکہ پتہ چلے، کیونکہ جتنا قرآن کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حکمت اسی سے مل سکتی ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہر زندگی کے پہلو میں اگر ہم دیکھیں ہمیں سیرت سے رہنمائی ملتی ہے، ہمیں بہترین فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ملتی ہے، جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں ہمیں مسائل کے حل مل جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ علماء امت کے بھی مختلف درجات ہیں، سب کی قابلیت اور استعداد ایک نہیں ہوتی، بعض صرف معلمین ہوتے ہیں، دین کے احکامات پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے، بعض حکم اور اصول دین سے واقف ہوتے ہیں، مثلا ائمہ کرام، مجتہدین، اور بعض خود کیا کرتے ہیں، خود بھی پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں، جنہیں ائمہ معرفت کہا جاتا ہے۔ یہ سب خلفائے اصول ہیں، اور یہ ان کے اقوال میں اور افعال میں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا ہمیشہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ تیری دی ہوئی نعمت جو ہے وہ زائل ہو جائے، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت مجھ سے پھیر جائے، وفجاءت نقمتک، اور تیرے اچانک عذاب سے، وجمیع سخطک، اور تیرے ہر طرح کے غصے سے مجھے ایسا بنائیں کہ آپ کو مجھ پہ غصہ نہ آئے، مجھے ایسا بنائیں اے اللہ کہ آپ میری ہر بات کو جو ہے وہ درگزر کر دیں، ہمارے ایسے گناہ ہوں جو کبیرہ نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو بھی گئے تو ساتھ ساتھ دھلتے جائیں گے، اللہ صغیرہ اور کبیرہ سب سے بچائے، لیکن کبیرہ کی معافی مانگنی پڑتی ہے، اور صغیرہ مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی دین ابراہیمی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا بنائے، ہمارے تمام انجام کو بہترین انجام دے، تمام معاملات کا انجام بہترین کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا
وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر فرما دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کلام کو بہترین طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے اور اپنی زندگیوں میں اسے ڈھالنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔